نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی اصلاح کا بھی انتظام فرمایا۔ ابتدائے دنیا سے لے کر کے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک انبیاء علیہم الصلاۃ کا ایک سلسلہ دنیا کے اندر موجود رہا، اور وہ سلسلہ صرف اس وجہ سے رہا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام دے دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو نصیحت کر دی جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملا دیا جائے، کیونکہ انسان خود اپنے اعتبار سے کچھ نہیں کر سکتا تا وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اگر اپنی طرف سے انسان کرے گا تو چونکہ آزاد مزاج پیدا ہوا ہے انسان، تو جو سمجھ میں آئے گا کرے گا۔ اور آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو لوگ، جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو نہیں مانتی اور اپنے وقت کے انبیاء علیہم السلام کے قوانین کو نہیں مانتی، ان کے حال آج آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ان کے جی میں جو چیز آتی ہے اسی کو وہ جائز سمجھ کر کے اور اس پر عمل کرنے لگتے ہیں اور اسی کو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اور جب بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تو بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اپنے معبود برحق کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اور فرما برداری کس طرح سے کرنا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو وقتاً فوقتاً مبعوث فرمایا، تاکہ قومیں یہ نہ کہہ سکیں، لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی دلیل یا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ تو کیونکہ قیامت میں ساری حجتیں تمام ہو جائیں گی، حجت رہ جائے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو انسان کی رہنمائی اور اس کی اس کو راہ دکھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے وہ اللہ سے کس طریقے سے تعلق پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کے لیے سارے انبیاء علیہم السلام دنیا میں بھیجے گئے۔ میرے بھائی، ان سب چیزوں کے بعد انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے دور میں یہ تعلیمات اپنی قوموں کو دی کہ تم آپس میں باہمی اختلاف میں نہ پڑ جاؤ، باہمی اختلافات میں نہ پڑ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن مت بنو، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، دوست بنو، اور مل جل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرو۔ اس کے لیے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آپ دیکھ لیجیے کہ 900 سال تبلیغ کرنے کے بعد مشکل سے 15-25 آدمی جتنے بھی ہوں جو کشتی میں آ گئے اتنے ہی تھے۔ اور دیگر انبیاء علیہم السلام کا زمانہ دیکھ لیجیے کہ جب تک نبی موجود رہے ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اور جب نبی دنیا سے گئے تو وہ اپنی راہ سے بھٹک گئے،
دوسری راہیں اختیار کر لی، اپنی منمانی راہیں اختیار کر لی، منچاہی راہیں اختیار کر لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے ضال کر دیا، گمراہ کر دیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی آخر الزماں تشریف لائے، تو جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے ان سب کی تعلیم کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کے تشریف لائے۔ سارا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے مکلف ہوں گے، ان پر واجب ہوگا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے بھائی، ہم یہ کرتے، ہمارے اندر جو ایک مرض پیدا ہو گیا حسد کا، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونے لگے، ذرا ذرا سی بات میں ہم نے ایک دوسرے کا نقصان کیا اور حدیں پار کر دی۔ ہم اس کے لیے نہیں آئے تھے میرے بھائی۔ جوہر کانپوری کا ایک شعر ہے کہ جیتنے کا ایک ہنر اور آزمانا چاہیے، بھائیوں سے جنگ ہو تو ہار جانا چاہیے۔ میرے بھائی، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ذرا ذرا سی بات میں اختلافات کر دیں اور اختلافات کر کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے مصیبتیں کھڑی کریں۔ اس سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کثرت سے اس کے بارے میں وعیدیں فرمائی ہیں کہ باہمی اختلاف میں مت پڑھو۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ آپس میں تفرقے بازی میں مت پڑھو، بلکہ جو ہے آپس میں مل جل کر کے رہو، اللہ کو یاد کرو۔ اور اگر تم جو ہے آپس میں تفرقے بازی کرو گے تو یاد رکھو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی، تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، اور دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی۔ آج ہمارا حال ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کسی کے کہنے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پھر بھی اگر ہم نہ سمجھیں تو ہماری بد نصیبی ہے۔ آج جو ہمارے حالات ہیں ہمارے سامنے، ان کو دیکھ کر کے ہمیں سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی، اب بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اختلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امت میں اختلاف رحمت ہے، لیکن ایسا اختلاف رحمت نہیں ہے جس سے دین کا نقصان ہو جائے، جس سے آپسی بھائی چارہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کے لیے یہ حدیث نہیں ہے۔ حدیث اس کے لیے ہے کہ اگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں آپسی مسائل میں تمہیں اختلافات ہے، تو جو چیزیں تمہیں مضبوط مل جائیں قرآن و حدیث سے، اس پر عمل کرو۔ ایک امام کے پاس اگر کوئی دلیل کمزور ہے تو دوسرے امام کے پاس مضبوط ہے، اگر ان کی دلیل کم تو تیسرے پر۔ 4 امام کیوں کیے گئے؟ 4 امام جو ہوئے وہ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہر ایک امام کے نزدیک جو مسئلہ مضبوط ہے اس نے اس کو لکھ دیا، اور ہر امام یہ بھی لکھ کے گیا ہے کہ اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے تو اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دینا، اور جو قرآن اور حدیث کہے اسی پر عمل کرنا، اور یہ سمجھ لینا کہ ابو حنیفہ کا بھی وہی مذہب ہے، امام احمد کا بھی وہی مذہب ہے، شافعی کا بھی وہی مذہب ہے، مالک کا بھی وہی مذہب ہے۔ ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ آپس میں تصادم کرنا، بلکہ قرآن و حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کرنا۔ تو ایسا اختلاف رحمت ہے جس سے دین نکھرے، جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل ہو سکے۔ اب مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو چیزیں لکھ گئے ہیں وہ بھی حدیث پاک سے اور قرآن سے ثابت ہیں۔ امام مالک جو لکھ گئے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو لکھ گئے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو لکھ گئے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اب تمہیں یہ اختیار ہے
جس امام کی پیروی کرنا چاہو کر لو، سب قرآن و حدیث ہے۔ اور یہ چیزیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحاح ستہ کے اندر ساری حدیثیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ یہ جو چیزیں بدلتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کو میری طرف سے آسانی پہنچ جائے، اگر تم یہ نہ کر سکو اس مسئلے پر تو یہ کر دو، یہ نہ کر سکو تو یہ کر دو، جس سے تمہیں آسانی ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، تم کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے تو فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ یہ اختلاف رحمت ہے، یقیناً یہ رحمت ہے۔ اور وہ اختلاف جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں، وہ باہمی اختلاف جو ہوتا ہے آپس میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ لوگ اس کے بارے میں خیال کریں، سوچیں، غور کریں کہ جو ہے یہ اختلافات میں زیادہ ہم نہ پڑا کریں، بلکہ جو ہے کسی کے تجسس میں نہ پڑیں، کسی کی جو ہے ٹون میں نہ پڑیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ارے ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام تو اپنے ہر بھائی کے بارے میں گمان رکھنا ہے، اچھا گمان، خوش گمانی رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بدگمانی، بدظنی یہ ہماری تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ آج جو ہمارے حالات دنیا کے اندر ہیں میرے بھائی، یہی مرض امت کے اندر پیدا ہو گیا، اور جب یہ پیدا ہو گیا تو اب آج کے دور کے علماء کی بات کر لیجئے، ذرا سی بات میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کفر لزوم ہے کہ کفر التزام ہے، اب اٹھا کر کے پوری طرح سے کافر کہہ دیا، اس کا کھانا پینا، نکاح، مصافحہ سب بینڈ، یعنی وہ اب غیر مسلم ہو گئے۔ میرے بھائی، کہ کسی عالم کی تحقیق ہو سکتی ہے، کسی عالم کی تحقیق بظاہر ہو سکتی ہے کہ کسی کے بارے میں اس نے جو ہے فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے، اس کا علم تھا، اس نے دے دیا، اس کی تحقیق میں وہ شخص کافر تھا، اس نے فتویٰ دے دیا، لیکن تمہیں کیا پتہ کہ وہ اللہ کے نزدیک کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ کفر لزوم جو ہوتا ہے وہ قول پر ہوتا ہے، کسی آدمی پر نہیں ہوتا، کسی شخصیت پر نہیں کفر ہوتا، بلکہ اس کے اقوال پر دیا گیا فتویٰ ہوتا ہے جو کفر لزوم کہلاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں میرے بھائی، امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ توڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ آج ہمارے حالات ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ اس لیے میرے بھائی، ٹھنڈے دل سے سوچیں، اور کسی کے اوپر بدگمانی اور جو ہے الزامات کا لگانا، کسی کو کافر و مرتد کہنا، کسی کو ایک دم بائیکاٹ کر دینا، اس سے بچو۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ اگر اس نے کسی طریقے کی اپنے لکھنے اور پڑھنے میں کوئی گستاخی کی ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے، صرف وہ ذمہ دار ہے، پوری قوم نہیں بھگتے گی۔ ہر شخص اپنی قبر میں سوئے گا، کوئی کسی کی قبروں میں نہیں سوئے گا، ہر ایک شخص سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یاد رکھو وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو میں نے کیا میں ذمہ دار، جو اس نے کیا وہ ذمہ دار، جو جس نے کیا وہ ذمہ دار۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ وہ وہاں دیکھ لے گا، اور جو بھی ذرہ برابر شر کرے گا اس کو وہ وہاں دیکھ لے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے اوپر جو ہے ڈگری لگانے والے، جہنم کا فتویٰ دینے والے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم ہرگز نہیں دی۔ آپ دیکھ لیں، اختلافات کی بات کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خلیفہ ہیں، اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں کوئی غلط میں نہیں بیانی کر رہا۔
بغاوت کی، اور اس سے کیا نقصان ہوا جانتے ہیں آپ؟ اس سے یہ نقصان ہوا کہ دونوں طرف سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے والے شہید ہوئے، چونکہ یہ اختلاف جاہ و جلال کا تھا، کرسی کا اختلاف تھا، بہانہ اور کچھ بنایا جا رہا تھا، عذر کچھ دوسرا پیش کیا جا رہا تھا کہ حضرت علی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا حساب نہیں لیا، مواخذہ نہیں فرمایا، قصاص نہیں لیا، یہ چیز تھی پیش نظر۔ جب اتنی ہی بات تھی تو آگے کیوں بڑھ گئی بات؟ اور نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابی شہید ہو گئے۔ تو ایسا اختلاف میرے بھائی یہ ہمیشہ امت کو توڑنے والا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے وہ بڑے لوگ تھے کر گئے، ان سے اللہ ان کے بارے میں اللہ ان سے پوچھیں گے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے اختلافات سے امت کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوا، اور اس کے بعد کتنا پھر جو ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خلافت پھر انہی کو واپس کر دیے حضرت امیر معاویہ کو، اور پھر امیر معاویہ نے کیا کیا، اپنے بیٹے یزید کو دے دیا۔ یزید کیسا تھا معلوم نہیں تھا کیا ان کو؟ تو میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشادات اور اللہ کے احکامات سامنے رکھ کر کے فیصلہ کرو، ورنہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپس میں خونریزی، قتال و جدال منع کیا گیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اتنی ڈگریاں لگا رہا ہے قرآن کہ جو شخص کسی کو اعتماد کے ساتھ جان بوجھ کر قتل کر دے تو گویا اس کے اوپر یہ حالات آئیں گے، جہنم کا حقدار ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، جہنم میں ہمیشہ رہے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ذرا ذرا سی بات میں، اختلافات میں ہم جو ہے آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اسلاف کے حالات دیکھ کر کے سبق سیکھنا چاہیے، اسلاف کے حالات کو دیکھ کر کے ہمیں عبرت حاصل ہونا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا۔ تو میرے بھائی یہ اس بیماری سے توبہ کرو، پہلی فرصت میں توبہ کرو، اور آپس میں مل جل کر رہنے کی کوشش کرو، اور اللہ کے احکامات کو ہمیشہ دھیان رکھو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پیش نظر رکھو، اور سوچو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا اور کتنا بڑا احسان اللہ پاک نے ہمیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ یہ دیکھو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت میں ہم پیدا کیے گئے، اور افسوس کہ ہم کو شرم نہیں آتی۔ ہم ذرا ذرا سی بات میں ایک دوسرے کی جو ہے ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، قتل و غارت غریبی ہوتی، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو توبہ کرو۔ کیا فرمایا قرآن نے کہ آپس میں مت لڑو، باہمی اختلاف میں مت پڑو۔ اگر کسی نے کوئی غلطی سے کوئی چیز لکھ دی ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہ فتویٰ دینے والے مولویوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کفر لزوم جو ہوتا ہے وہ انسان کسی بھی شخصیت کی ذات پر نہیں ہوتا، اس کے اقوال پر ہوتا ہے،
اور جب تک کہ صاحب قلم جس نے لکھا ہے عبارت اگرچہ گستاخانہ عبارت لکھی ہے تو متکلم وہی جو مصنف ہے وہی متکلم ہے، وہ جب تک کہ اپنی عبارت کا مفہوم نہ بتائے تب تک کسی دوسرے کی تفسیر یا تبصرے سے وہ بات اس شریعت نہیں مانتی ہے، کیونکہ لکھنے والا خود اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ اس کی جو ہے کیا نام سے اس کی تعویل میں اس کی تفسیر میں جو چیز کہے اسی کا اعتبار شریعت کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی باہمی اختلاف میں مت پڑو، مل جل کر کے کام کرو۔ امت کو اس وقت اتحاد کی بہت بڑی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو اتحاد نصیب فرمائے، اور آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، کوشش بھی تو کرو۔ صبح سے شام تک ہم دنیا کے لہو و لعب میں لگے رہتے ہیں، لیکن ہم کو ذرا سے بھی احساس نہیں ہوتا کہ چلو قرآن پاک کی چند صورتیں پڑھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ آج چھوٹا سا بچہ 5 سال کا پورے جو ہے موبائل کے فنکشن جانتا ہے، اس لیے کہ اس کو ٹریننگ کی دی گئی ہے، وہ ٹرین ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے۔ اگر قرآن و حدیث ہمارے بچے اسی طریقے سے دیکھیں، اسی شوق سے اور جذبے سے اس کو گلے سے لگا کے رکھیں، سوچیں سمجھیں کوشش کریں، تو یقین ماننا یہی بچے جو ہے مفسر اور مفکر اور محدث بن جائیں گے۔ پھر کہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب شروع ایمان لائے تو وہ بیچارے زمانے جاہلیت سے آئے تھے، تو اتنی عمروں میں انہوں نے قرآن پاک پڑھا، صاحب زبان تھے اس لیے قرآن سمجھنے میں انہیں آسانی ہوئی، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و صحبت میں رہ کر کے ان کے دل و دماغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و صاف کر دیا، تزکیہ کر دیا، سب کچھ ہوا۔ لیکن آج ہماری اس دور میں ہم دنیا کے ہر کام کر لیتے ہیں، انٹرنیٹ ہم کو آتا ہے، موبائل چلانا آتا ہے، ہر ایک چیز کا فنکشن ہم کو معلوم ہے، ہم ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے جہاز سب کچھ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کیوں اتارا تھا؟ اس لیے کہ اس کو بند کر کے جو ہے طاق میں رکھ دو، 4 اگربتی بتی ہر روز صبح جلا کر کے اور فاتحہ پڑھ لو، اس کے لیے اتارا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو عام ہیں، کبھی سوچو اس کے لیے نہیں آپ کے پاس وقت، اس کے لیے نہیں آپ کا دل چاہتا؟ کیسے چاہے گا جب ذرائع ابلاغ نے حالات نے ہم کو مرغوب کر دیا ہے، ہم اسی کے چکر میں پڑیں گے۔ یاد رکھو زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف باقی رہ جانے والی ذات اللہ کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ باقی ہر ایک چیز کو دنیا میں جو آئی ہے چاہے وہ کوئی ہو سب کو فنا ہے، ایک دن یہ دنیا سب فنا ہو جائے گی میرے بھائی۔ ہمارے ساتھ کچھ وہی جائے گا جو ہم نے اچھے اعمال کیے، وہاں ہمارا انٹرنیٹ ہم کو نہیں بچا لے گا، یہ موبائل کا فنکشن ہمیں نہیں بچا لیں گے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو یہ ہماری ہدایت و نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یہ ہمارے حالات جب ہو جائیں گے تو یقین مانو حوض کوثر حشر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی، اس دین کے لیے جو ہے اپنی ساری عمر لگا دی، سیکھنے میں سکھانے میں۔ قرآن کے بارے میں کیا حدیث؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کبھی سوچا ہے؟ غور فکر ہی نہیں۔ نماز پڑھنے جائیں گے تو صاحب طریقے نہیں معلوم ہیں، نماز میں کتنے فرض ہیں، کتنے واجبات ہیں، سنن ہے، کوئی علم نہیں۔ ارے بھائی سیکھو گے تب تو آئیں گے۔ ارے ہم اتنے بڑے ہو گئے تو ارے اتنے بڑے ہو گئے تو دنیا کے اور کام کر لیتے ہو، یہ نہ کر پاؤ گے۔
اصل میں یہ ہوتا ہے اہمیت اگر کسی چیز کی ہو، کسی چیز سے انسیت ہو، محبت ہو، لگاؤ ہو، تو پھر آدمی اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کی طرف مائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صدق دل سے سینے سے لگائیں اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ یہ چند باتیں میرے بھائی عرض کرنے کی تھی، جو مجھے ٹوٹا پھوٹا مجھ سے بنا میں نے عرض کر دیا۔ جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہو اللہ معاف فرما دے، اور آپ حضرات بھی معاف فرمائیں جہاں نہ بنا ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ کو بھی ہدایت دے، اور ہو سکے تو آپ اس کو لائک کر لیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھا رکھے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔